میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر ایک علیحدہ ملاقات کے دوران امریکی وزیر خارجہ اینٹھنی بلنکن نے چین کے اعلیٰ سفارتکار وانگ یی پر واضح کیا کہ حال ہی میں جس چینی غبارے نے امریکی فضا کے اوپر پرواز کی وہ ناقابل قبول ہے اور اسے دہرایا نہیں جانا چاہیے۔ چین نے اس پر کوئی معذرت نہیں کی۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق چین نے امریکہ سے درخواست کی کہ وہ تعلقات استوار کرے اور دو طرفہ روابط کو پہنچنے والے نقصان کو دور کرے۔ اس اعلیٰ سطحی ملاقات میں بلنکن نے ایک اور تشویش کا اظہار کیا۔ چین روس کو اپنے بیانات سے سیاسی اور سفارتی طور پر مدد فراہم کرتا رہتا ہے، لیکن ہمارے لیے تشویش کا باعث ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ روس کو یوکرین کے خلاف جنگ میں مہلک ہتھیار فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے، اور میرے لیے یہ اہم تھا کہ میں وانگ جی پر یہ واضح کر دوں کہ اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے۔ ایسے میں جبکہ یوکرین کے خلاف روسی جنگ کو 1 سال پورا ہونے کو ہے، بلنکن نے اے بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے یوکرین کی ان درخواستوں پر بھی بات کی کہ اسے لڑاکا جیٹ طیارے اور دور مار کرنے والے میزائل فراہم کیے جائیں۔ جو چیز ہم میں سے کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہم ہتھیاروں کے کسی خاص نظام پر توجہ مرکوز کر دیں یا اس کا حصول اپنا مقصد بنا لیں۔ آپ کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ یوکرینی ان ہتھیاروں کی تربیت حاصل کریں جو انہیں فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر لنسی گراہم نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں یہ دلیل دی کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو شکست دینے کے لیے ہمیں تیزی سے کئی اقدامات کرنے ہوں گے۔ آپ کو روسیوں کو یوکرین سے نکالنے کے لیے یوکرینیوں کو فوجی تربیت دینا ہوگی۔ آپ کو پوتن کے روس کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاست قرار دینا ہوگا۔ آپ کو بین الاقوامی عدالتیں بنانا ہوں گی۔ اتوار کو بلنکن ترکی پہنچے، جہاں انہوں نے حالیہ زلزلوں سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے ترکی اور شام کے لیے $10 کروڑ کی اضافی امداد کا اعلان کیا۔ ان کے دورے کو بروکنگز انسٹی ٹیوشن کے تجزیہ کار نے دو طرفہ تناؤ کو کم کرنے کا ایک موقع قرار دیا ہے۔ زلزلے سے عین قبل ترکی میں ایک وزیر خاص طور پر امریکہ کے لیے انتہائی بگاڑ والی مایوس کن زبان استعمال کر رہا تھا۔ میرے خیال میں تعلقات کی یہ بحالی تعاون کا موقع فراہم کر سکتی ہے۔ بلنکن کے یورپ کے موجودہ دورے میں یونان کا دورہ بھی شامل ہے، جہاں وہ متوقع طور پر دفاعی تعاون پر بات چیت کریں گے اور امریکہ یونان اسٹریٹجک ڈائلاگ کا آغاز کریں گے۔ ویرونیکا بالڈرز اگلیسس کے ساتھ محمد عاطف، VOA نیوز۔